السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ والوں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جو باغ کے اندر رہتے ہیں لیکن وہ گمنام ہے۔ باغ شہر کے اندر رہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جن کے بارے میں میڈیکل یہ کہتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بائی برتھ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی، تو انہوں نے تو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، تو ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس نے 20-25 سال کاروبار کیا ہو، مختلف کاروبار کیے ہوں، تو اس کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے آپریشن کی وجہ سے، تو ان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے اس بینائی کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، بلکہ وہ پھر بھی اب کسی نہ کسی شکل میں کاروبار کو وہ چلاتے رہے۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے باغ کے اندر جو ریڑھی چل رہی ہے کرائے کے اوپر، وہ ان کی چل رہی ہے۔ مطلب کہ اپنی بینائی نہیں ہے ان کی، لیکن بہت سارے لوگوں نے روزگار پہ لگایا ہوا ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں فروٹ کی بہت ساری ریڑھی جو لگی ہوتی ہیں باغ کے اندر، وہ ان کی ہوتی ہے۔ مچھلی کے کاروبار سے منسلک جو لوگ ہیں ان کی ریڑھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سردیوں میں خشک میوجات کی جو ریڑھیاں لگتی ہیں ان میں بھی ان کی زیادہ تر ریڑھی ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر غیر قانونی طور پہ کسی سڑک کو بلاک کیا جائے، ریڑھی لگی ہو، تو انتظامیہ تو اس کو لے کے جائے گی، تو وہ اٹھانے میں لے کے جانے میں بہت ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور کسی کام کی نہیں رہتی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ریڑھی یہ بنی بنائی نہیں لاتے، کہ خود سے اس کی چیزیں ارینج کر کے اس کو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مطلب کہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، پھر بھی یہ خود سے بنا رہے ہیں۔ تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے یہ کوئی ایسی جگہ مختص کی جائے کہ ان کا یہ کاروبار بھی چلتا رہے اور یہ مجبور نہ ہوں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور جتنے بھی ولاگرز ہیں کشمیر کے اور سوشل میڈیا پہ پیجز چلا رہے ہیں، ان سے بھی عرض ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ویڈیوز چلائیں، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ خوددار قوم ہے۔ مطلب ہم اپنی کسی محرومی کو اپنی مجبوری نہیں بناتے، بلکہ ہم کام کرنا جانتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ دکھائیں کشمیر کا فخر کشمیر آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان سے میں تھوڑی گپ شپ لگا رہا ہوں، ویڈیو بھی ان کی بنا رہا ہوں، ایک تخت پوش بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کیسے بناتے ہیں، اور جب ان کی بینائی چلی گئی ہوگی اور ان کے اندر کیا احساس ہوگا۔ مطلب یہ اپنے جب ایک وہ شخص ہے جس کی بینائی تو بائی برتھ نہیں ہے، اور ایک وہ شخص جس نے 20-25 سال اس دنیا کی رنگینیاں دیکھی ہوں، مختلف کاروبار دیکھے ہوں، تو جب ان کی بینائی چلی گئی ہو تو وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ ایک ہی بات کہتے ہوں گے اپنے مولا سے، جب بھی اکیلے بیٹھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے، تو ایک تو دعا لازمی وہ کرتے ہوں گے کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے
बैठना से रखना है फालतू फटी से रेडी बंद इसमें एक पाया डिंगा ही ना साइड वाला डिंगा नहीं है छिक्का नहीं लगी वो लगी फटी लग सकता दो इस तरह लंबी रासा दो इस तरह रासा मैं लगता आप जो वो ठोकी नहीं सी फटी वो साथ में फटी पानी बात बता दो ठोक ले सादा बराबर की तक वो मुड़े हला ही रहा सादा ऐसा पुरानी फटी ठीक कंपनी ने ना आम चलो बैठना ना बंदा पहले बड़ा साल काट गया आज किल अंदर जासी किल में ऐसे ऐसे मिल रही है इस पे रेडी मीट के सोच ही सकना बड़ा चीज साढ़े तो सही मार रहे हैं निशाना निशाना में बड़ा टेढ़ा था ना तैयार की ना है दो इन्हें जैसे ऐसे मैं बढ़िया लगाई नहीं कि चक्की लड़ी सी ना मैं है ना चलो ना उन्होंने बराबर ये फटे ना कि देश में अंदर मेरा टिक क्या खी लगी नहीं जी हाँ मैं इतनी रोक दिया ना जड़ियाँ रेडियो ला गया ना पोल में वो इन साथ में सुधर गया छिड़के नहीं लग मेरा अल्लाह का शुक्र आज दिन तक पुराने फटे में बाल की पिन है चलो मामू साहब वजन पावस मैं शामी से रखा इंशाल्लाह तैयार करता कच्चा तो नहीं मैं पहले आपको बैठना फिर बैठनी है मैं दो तरह बैठना हाँ तरह चार मैंने